اس صورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، چونکہ مؤمنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس صورت میں شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں ظاہری باطنی ہر اعتبار سے شفا ہے۔ اگر کوئی اس کو روحانی شفا کے لیے، روحانی تسکین کے لیے تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی روحانی طور پر روحانی علاج کے لیے اگر کوئی اس کے ورد کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو باطنی بیماریاں ہے، روحانی بیماریاں ہے، جادو ٹونا وغیرہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ شفا میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ صورت اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر عطا کی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن شریف کو ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں خصوصیات کے ساتھ اس کو الگ ذکر کیا ہے۔ گویا سارا قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نازل کیا ہے، اور ایک خصوصی انداز کے ساتھ خاص طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس صورت کو نازل کیا گیا ہے۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بتلانے کے لیے کہ ہم نے سارا قرآن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نازل کیا ہے، اور اس کے علاوہ خصوصی طور پر یہ جو 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص کرم کرتے ہوئے اس کو خصوصی طور پر نازل کی ہے۔ بہرحال یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس صورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، چونکہ مؤمنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس صورت میں شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں ظاہری باطنی ہر اعتبار سے شفا ہے۔ اگر کوئی اس کو روحانی شفا کے لیے، روحانی تسکین کے لیے تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی روحانی طور پر روحانی علاج کے لیے اگر کوئی اس کے ورد کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو باطنی بیماریاں ہے، روحانی بیماریاں ہے، جادو ٹونا وغیرہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ شفا میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب آپ 2 منٹ میں اس مختصر صورت کا ترجمہ آپ کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے ترجمہ سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ اب اس کا تفصیلی ترجمہ سیکھ لیجئے۔ الحمد میں جو ال ہے، اس کا معنی ہے تمام کے تمام، سب کے سب۔ حمد ہم تعریف کو کہتے ہیں۔ للہ میں ایک لام ہے، اس کا معنی ہے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، یعنی ایسا پالنے والا جو آہستہ آہستہ پال کر، آہستہ آہستہ پرورش کر کے کمال قوت تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم بہت سارے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جو کہ عالم آخرت ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، عالم جمادات ہے، تو بہت سارے عالم ہے۔ تو ان سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ حمد و ستائش کے قابل ہے۔ الرحمن، رحمان کا معنی ہے رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا۔ البتہ دونوں میں فرق یہ ہے، الرحمن اس کو کہتے ہیں کہ جو آخرت میں بھی رحم کرے اور دنیا میں بھی رحم کرے، لیکن رحیم کا معنی وہ ہے جو صرف آخرت میں رحم کرے مسلمانوں کے لیے، کافروں پر رحم نہ کرے، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک کو 2 طرح پڑھا جاتا ہے، ایک مالک اور ایک ملک، اور مالک کا معنی سب کو آتا ہے، مالک کو کہتے ہیں، یعنی جو تمام چیزوں پر تصرف کر سکتا ہے اس کو مالک کہتے ہیں، اور ملک کا معنی ہے جو چیزوں پر تصرف کرنے کا حکم نافذ کرے، اس کو ملک کہتے ہیں۔ تو یوم دن کو کہتے ہیں۔ اب دن سے مراد کیا ہے؟ دن سے مراد یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک اس کو دن کہا جاتا ہے، یوم کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور روایت بھی ہے کہ دن اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ فجر ثانی سے لے کر تو غروب شمس تک جو زمانہ ہوتا ہے اس کو یوم اور دن کہا جاتا ہے۔ اور دین کا معنی ہے حساب کتاب، جزا، بدلہ، اور دین کا ایک معنی عبادت بھی آتا ہے، اور ایک معنی عادت کا بھی آتا ہے۔ ایاک کاف کو چھوڑ کر یہاں جو ایا ہے اس کا معنی ہے خاص، اور کاف ضمیر مخاطب کے لیے ہے، گویا کہ ایاک خاص آپ کی، نعبد عبادت کرنا، و ایاک یہ بھی ایاک کی طرح ہے، شروع میں جو ہم نے پڑھا ہے،
نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، استعانت سے ہے، لوگ کہتے ہیں یار آپ میری استعانت کریں، تو یہاں جو نستعین میں جو سین ہے یہ طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو نستعین عبادت طلب کرنا، تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، واو کا معنی اور خاص تیری ہی تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا میں یہ جو نا ہے یہ الگ ہے اور اہدی یہ الگ ہے۔ اہدی ہدایت سے ہے اور ہدایت کا معنی سب کو آتا ہے راستہ دکھلانا، اچھا راستہ دکھلانا، صحیح راستہ دکھلانا، اور اس کا مقابل ضلالت آتی ہے اور ضلالت کا معنی گمراہی ہے، غلط راستہ ہے، تو اہدی ہمیں ہدایت دے۔ نا کا معنی ہمیں، نا یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ صراط راستے کو کہتے ہیں اور مستقیم سیدھا کو کہتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ کی ہدایت دے دے۔ صراط الذین، صراط راستہ کو کہتے ہیں، اور الذین عربی میں اس میں موصول کو کہا جاتا ہے، اور اردو میں ترجمہ اس کا جو لوگ سے کرتے ہیں۔ انعمت تو نے انعام کیا ہے، انعام انعام سے ہے۔ علیہم علی کا معنی پر ہم ضمیر یہ غائب کے لیے آتا ہے ضمیر، تو یہاں صراط مستقیم کے بارے میں بتلا رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلا دیجئے جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب، غیر کا معنی غیر کو کہتے ہیں، یعنی غیر ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھلانا، غیر یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھلانا۔ مغضوب علیہم، مغضوب غضب سے ہے، یعنی جن لوگوں پر تو نے غضب کیا ہے۔ ولا الضالین، واو کا معنی اور لام کا معنی نہیں، ضالین کا معنی گمراہ، یعنی نہ ان لوگوں کا راستہ دکھلانا جن لوگوں پر تو نے جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ بھی کیا ہے اور ان سے ناراض بھی ہوئے ہیں۔ تو دوستو امید ہے آج آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔